پھر انسان جب یعنی ابھی تو آپ کے دن کا آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہے شروع کا، اور آپ کے لیے اتنا کچھ ہونا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ پہ فخر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آپ کے گناہ وضو کی وجہ سے معاف کر دیے گئے ہیں. ابھی تو دن کا سٹارٹ ہو رہی ہے، اور پھر انسان 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور اس میں ایٹ لیسٹ کم از کم 10 آیات ہمیں پڑھنی چاہیے. تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو ملا کے 10 آیات بنتی ہیں. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو اٹھنے کے بعد یعنی تہجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، یہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں جو رب کہتا ہے یہ میرے بندے عباد الرحمن ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے عباد رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو اپنی رات کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں. تو جو شخص 2 رکعتیں بھی صرف پڑھ لے، that person qualifies for that quality of عباد الرحمن. سبحان اللہ، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ایک اور بہت امیزنگ حدیث، سبحان اللہ، آج کا دن احادیث اور امیزنگ احادیث کا دن ہے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین. جو رات کو کھڑا ہوگا اسے صرف 10 آیات پڑھ لی، اللہ غافلین میں سے اس کا نام مٹا دیں گے. اللہ اکبر. امیجن صرف 10 آیات، قل یا ایھا الکافرون، یا ایون فلق ناس کی 11 آیات ہیں بائی دا وے، وہ غافلین میں سے ہٹا دیا جائے گا. ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین. اور جو شخص جس نے 100 آیات پڑھ لی ان کو قانتین یعنی ڈیووٹڈ اوبیڈینٹ ورشپرز میں شامل کر دیا جائے گا، جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں اور اللہ کے قریب لوگ ہیں. ومن قام ب1000 آیہ، اور جس نے 1000 آیتیں پڑھی، کتب من المقنطرین، ان کو مقنطرین میں شمار کر دیا جائے گا. مقنطرین از ہیوج ریوارڈز والے، یعنی پہاڑوں کے برابر ریوارڈز والے. اللہ اکبر. 1000+ دینار کو ایک قنطار بولا جاتا ہے، اور مقنطرین امیجن وہ اتنے بڑے بڑے ریوارڈز لے جائیں گے. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جز عامہ اور جز تبارک یعنی 29 پارہ اینڈ 30 پارہ پڑھ لیتا ہے تو یہ 999 آیات بن جاتی ہیں اس کی، اور ایک آیت اور ایڈ کر لے تو یہ 1000 آیات بن جاتی ہیں. سو ابن حجر رحمہ اللہ کی بات کو جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 995 آیات بنتی ہیں، بٹ یہ علماء کا موقف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سورت کا پارٹ ہے، تو پھر تو 1000 سے اوپر ہی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جسٹ ان کیس 2-4 آیات اور بھی ملا لیں، سو 1000 ایزیلی یعنی کلوز ٹو 1000 یہ بن جاتی ہیں. تو آپ 1-2 صورتیں پڑھ لیں گے ساتھ تو وہ پورا 1000 بن جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم لوگ وائی وی ڈپرائیوڈ، جس رب نے ہمیں 10 گھنٹے کی رات دی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے کہ 10 گھنٹے کی رات ہے اگر، تو ہم اس رب کے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے جسٹ ٹو پلے 2 رکعتس. عجیب، اللہ انسان کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے. اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بفجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے the best thing you can do is استغفار کرنا اس ٹائم پہ، کیونکہ قرآن اپنے جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں ان کی کوالٹی بیان کرتے کہتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں. مستغفرین بالاسحار، وہ اس سحری کے ٹائم پہ یعنی فجر سے بالکل پہلے کے ٹائم استغفار کرتے ہیں. اور قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے سے یہ تو لگتا ہی ہے انسان کو کہ یار جو جنتی میں ہوں گے نا وہ تہجد لازم پڑھتے ہوں گے، یعنی یہ تو فور شیور بات ہے. جو جنتی ہوں گے اور وہ تہجد نہ پڑھتے ہوں، یہ کوئی کمبینیشن بنتا نہیں ہے. تو استغفار کرنا اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اللہ سے استغفار کرنا، یا ربی تبت الیک. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس حدیث کی صحت پہ کچھ کلام ہے لیکن مطلب بالکل ٹھیک ہے، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر ٹائٹنس اس کو نکال دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور ہر ہم اور غم اور انزائٹی سورو سے اس کو نجات دے دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے، ڈالرز دیں گے، پاؤنڈز دیں گے، ریال دیں گے، کیش دیں گے، اس نے امیجن نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ جس رات کو جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس رات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ القدر. ہاں، بٹ جس رات سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی ذات نازل ہوتی ہے
وہ رات. That's every night. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی knows that his slaves need him every single night. ہم سب اس رات کو تو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں جس دن جبریل نازل ہو رہے ہیں، لیکن جس رات اللہ جل وعلا خود نازل ہو رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم سو رہے ہوں، اور جس رات صرف جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور ہم اس رات جاگ رہے ہوں. واللہ ایک بندہ، ایک انسان جس کو جنت کا پتہ اور جہنم کا پتہ ہے، وہ اس ٹائم میں نہیں سو سکتا. اور اسلاف میں ایگزامپل بھی آتی ہے کہ ایک خاتون when she entered a city اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ یہاں پہ کوئی نہیں جاگ رہا اس ٹائم. کہتے ہیں شاید ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کو تو ضرورت ہے وہ تو رات کو، وہ پاسبل نہیں ہے کہ رات کو اس ٹائم پہ نہ جاگے. سو تہجد پڑھ کے پھر انسان فجر کی 2 سنتیں پڑھے. دا بیسٹ خیر فی دنیا وما فیہا، جو اس دنیا میں اور اس میں جو کچھ ہے، فجر کی 2 سنتیں وہ سب سے بہتر ہے. اور پھر فجر کی نماز کے لیے چل کے جائے، اگر خواتین ہیں تو وہ گھر میں پڑھیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مارننگ اذکار. میں انفارچونیٹلی اس بات سے حیران ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں. حیران اس بات سے ہوتا ہوں کہ لوگوں کو مارننگ اذکار، صبح کے اذکار کا پتہ ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اور خوش اس بات سے ہوتا ہوں کہ اٹس این اپرچونیٹی فار می ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ گیٹ مور اجر، کہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار جو انسان نہیں کرتا وہ کیسے لائف، یعنی وہ کیسے جی سکتا ہے، وہ کیسے سیکیور فیل کر سکتا ہے. اور اتنی بڑی سنت جو متروک اور مہجور ہے، جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. امیجن جو صبح اٹھ کے کہتا ہے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفہ. میں نے اسلام پہ جو نا صبح کی ہے، اور جو دین پہ میں نے صبح کی ہے، جو کلمۃ الاخلاص کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ پہ، اور میں اللہ کے نبی کی سنت کو اور اس کا امتی ہوں، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو فالو کر رہا ہوں. اتنی امیزنگ ہے یہ دعائیں، اور ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو سید الاستغفار، سبحان اللہ، یاد رکھیں جو سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ پوری دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اور جو بندہ نہیں پڑھتا، دونوں مسلمان ہیں، دونوں نمازی ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے دعا، اگر وہ شام ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے، اور شام میں اگر پڑھ لے وہ صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امیجن ٹو بی پرسن اے اینڈ پرسن بی، پرسن اے بھی نمازی ہے، یہ بھی نمازی ہے. اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے اور اس نے نہیں پڑھی، اینڈ دے بوتھ ڈائی. امام نووی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جس نے پڑھی ہوگی نا وہ جنت میں داخل ہوگا لا حساب ولا عذاب، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ وداؤٹ پنشمنٹ. اللہ اکبر. اور اس بندے کا، اس کا حساب لیا جائے گا، اس کو ہو سکتا ہے اگر اسے گناہ ہے اس کو پنش بھی کیا جائے. اتنا بڑا ڈفرینس ہے. اور ہم لوگ جو 90-91 رول ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فار دا نیکسٹ 90 ڈیز جو آپ لوگوں نے میں نے کرنا ہے، فار دا نیکسٹ 90 ڈیز، اور ان 90 ڈیز میں جو فرسٹ 90 منٹس ہیں، پہلا 1.5 گھنٹہ، یہ ایک جو آج میں فارمولا بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. For the next 90 days and every day for the first 90 minutes یعنی 1.5 hours یہ کام کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. and you will see first 90 days are toughest. اگر آپ یہ کر لیں you will see for life آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اور اگر میں اور آپ for life یہ ہیبٹ بنا لیتے ہیں تو imagine ہماری لائف کس طرح کی ہوگی، ہمارے دن کس طرح کے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری آخرت کس طرح کی ہوگی. تو ہم تو بڑے سنتے ہیں نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور فلاں فلاں عالم، وہ یہ لازمی کام کیا کرتے تھے. اور ان سے ان کے شاگرد پوچھتے کہ شیخ ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں میرا بریک فاسٹ ہے، اگر میں نہ لوں تو آئی فیل، یعنی میل نیوٹریشن، میرا دن نہیں گزارا ہوتا. انسان کو عادت لگ جائے گی اس چیز کی. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، فعل امر ہے، حکم ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو یاد صرف نہیں کرنا بلکہ کثرت سے یاد کرنا ہے. دس از آرڈر، یہ فرض ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کے صبح اور شام کو تعریف بیان کرو. تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو اللہ رب العالمین کے ذات تم پہ
اولاد بھیجے گی اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں ظلمات اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لایا جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بہت رحیم ہے. سو باتیں کرنا بہت آسان ہے، عمل کرنا جنت کے لیے عمل چاہیے. یہ دنیا سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے اور دنیا کے پاس بھاگتے بھاگتے آ رہی ہوتی ہے. اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرا پاس مال کہاں سے آ رہا ہے. میں نے فلاں انویسٹمنٹ کی تھی، بس ایسے ہی کر لی تھی، اس نے مجھے 200% پروفٹ دے دیا. میں نے فلاں کام کیا تھا، میں سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے مجھے. حسن بصری کہتے ہیں یا شباب، یا معاشر شباب، اے ینگ لوگوں کا گروہ. میری آڈینس میں اکثر یوتھ اور وہ سن رہی ہے. اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے ایفرٹ کرو اور کام کرو. کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ نے ان کو دنیا بھی دی، آخرت بھی دی. اور میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، ان کو دنیا تو ملی یا نہیں ملی، آخرت کبھی نہیں ملی. پھر ان کو ان کی موت ہی ایسی اور ان کی لائف ایسی گزری. سبحان اللہ، اٹ از ویری ایزی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ٹیک کیئر آف یور دنیا. یہ جو ہمارے لیے بڑی چیزیں ہیں نا، 50 کروڑ، 100 کروڑ، 1 ارب، رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کچھ نہیں ہے، مچھر کا پر رہی. سو if you have one fear which is آخرہ، Allah will take care of your problems. So دعا کریں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ ہمارا جو ہمارے غم نہ صرف دنیا کی لائف کا نہ بنانا، اور علم حاصل کرنے کا جو مقصد نہ وہ دنیا کو صرف نہ بنانا، بلکہ دنیا بنانے نہ آخرت بنانا ہمیشہ. اور اللہ تعالیٰ دنیا دے ہی دیں گے انشاءاللہ. And my personal experience is this world is like a shadow. جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں آخرت کو چھوڑ کے، یہ آپ سے آگے جائے گی. اور جتنا آپ آخرت کے پیچھے جائیں گے، اللہ کے پیچھے بھاگیں گے، یہ آپ کے قدم چھوئے گی. سو لوگ انفارچونیٹلی آج کل جتنا مرضی آ جائے، مزید کی جو لالچ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہی. جس کو مزید کی ضرورت ہے وہ بڑا غریب ہے انسان ہے. جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں میں ہے وہ بڑا غریب انسان ہے. اصل جو انسان کی جو اپنے آپ کو پہچان ہے نا، سیلف ایکچولائزیشن، وہ سیلف لیسنس میں ہے کہ میری ڈپینڈنسی اس پہ ہونی نہیں چاہیے. اور جو سارا دن سارا مہینہ معاوضے کی لالچ کے لیے بھاگتا رہتا ہے نا، وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. اور جو ان سے آزاد ہوتے ہیں وہ انسان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. سو فوکس آن آخرہ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیزی ہو جائیں، ڈو یور پارٹ، بٹ آپ کا دل آخرت کی طرف مائل ہو. اینڈ دس مائنڈ سیٹ از امیزنگ. جو پتہ ہے کہ جو رب نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو نہیں ملنا وہ کبھی نہیں مل سکتا، چاہے پوری دنیا کوشش کیوں نہ کر لے. وائی ٹو وری، وائی ٹو ہیو اینزائٹی. تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ صبح کا. دوسری چیز سبحان اللہ، اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالرزاق بن بدر حافظہ اللہ ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ، مسجد نبی میں پڑھاتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. بہت نیک انسان ہے انشاءاللہ، اللہ جانتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص صبح کرتا ہے، وضو کیا، تہجد پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کے فرض پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے صرف یہ گھنٹہ اپنے کانکر کر لیا نا اپنے دن کا. یو ہیو کانکرڈ یور انٹائر ڈے. اگر آپ نے پہلا آور، the 60 or the 90 minutes of your day اگر آپ نے کانکر کر لیے، you have won your entire day. And you dare to say self, the day is like a camel. آپ کیمل کے جیسے اس کے اندر وہ رکابیں ڈال کے نا، یا ان کے اندر ہک ڈال کے اس کے ناک سے پکڑ کے، جیسے انسان کو، یا اس کے منہ کے اندر جو وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس سے آپ پکڑے کھینچتے ہو. if you control the first part of camel یعنی which is the face، پورا کیمل آپ کے پیچھے چلتا رہے گا. So day is like camel. If you control the first part of the day، subhanallah، you control the whole day with khair and barakah and full of blessings. اور امام القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مارننگ جو ہے وہ یوتھ ہے، اور نائٹ جو ہے وہ اولڈ ایج کی طرح ہے. تو جو اپنی یوتھ میں جو انسان کام کرتا ہے اس کو سیز کر لے گا تو وہ اپنے دن میں بھی برکتیں اس کی حاصل کرے گا، اور جو اپنی یوتھ کو لوز کر دے گا اس کا بڑھاپا بھی بڑا ویک ہوگا. من شب علی شیء شاب علی. یہ سلف کہتے تھے کہ یور ہیبٹس ان یوتھ یوزلی اسٹک ٹل اولڈ ایج. من شب علی شیء شاب علی، یعنی
جو اپنی یوتھ جس طرح گزارتا ہے وہ اپنے بڑھاپا بھی اس طرح گزارے گا, اپنی بڑی ایج بھی اس طرح گزارے گا. ومن شاب علی شیء مات علیہ, اور جس طرح کی جو لائف گزارے گا وہ اسی لائف پہ مرے گا. ومن مات علی شیء بعث علیہ, اور جو جس طرح مرے گا وہ اس طرح اٹھایا جائے گا. So that's why it's important to control your youth and control your first part of the day, because یاد رکھیں ہماری جو لائف ہے نا وہ بنتی ہے کچھ سالوں کو ملا کے, اور ہمارے سال بنتے ہیں کچھ مہینوں کو ملا کے, اور ہمارے مہینے بنتے ہیں کچھ دنوں کو ملا کے, اور ہمارے دن بنتے ہیں مارننگ آفٹرنون ایوننگ کو ملا کے. جو بندہ اپنی مارننگ کنٹرول کر لے گا اور ون کر لے گا, he will win his whole day. So if you win your morning, you will win your complete life ultimately. اور اٹامک ہیبٹس کی جو کتاب ہے اس میں بہت مزے کی ایڈوائسز ہیں, اور یہ کہ یاد رکھیں لوزرز کا اور ونرز کا سیم گول ہوتا ہے, لیکن ونرز سسٹمز ڈیولپ کرتے ہیں, ہیبٹس فارم کرتے ہیں, اور لوزرز بس وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہی میں کچھ کروں گا تو میں وہ گول اچیو کر لوں گا. فار ایگزامپل وہ مثال دیتے ہیں کہ جس میں آپ ایک درخت آپ نے کاٹنا ہو تو آپ اس کو کلہاڑی مارتے رہو, پھر وہ الٹیمیٹلی جو گرتا ہے تو ایک لاسٹ وار یا لاسٹ اسٹرائک سے گرتا ہے, رائٹ. سو جو لاسٹ اسٹرائک ہے وہ تو صرف درخت نہیں گراتی نا, اٹس دا کنسسٹنٹ اسٹرائکس جو کہ درخت گراتی ہیں. تو اس لیے انسان جب ڈیلی ہیبٹس فارم کرتا ہے تو پھر ایک اسٹرائک کرتا ہے اور درخت گر جاتا ہے جو اچیو کرنا چاہتا ہے وہ. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان ایک دن آئے کہ میں آج ہی ایک اسٹرائک ماروں گا اور یہ پورا درخت گر جائے گا. سو سسٹمز اینڈ ہیبٹس آر ویری امپورٹنٹ. اور یاد رکھیں ہم جس طرح کے دن گزاریں گے اس طرح کی بڑھاپا, اور جس طرح کا بڑھاپا اس طرح کی موت, اور جس طرح کی موت اس طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, انسان جس طرح مرے گا اس طرح اٹھایا جائے گا. ایک صحابی حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ سواری پہ سوار تھے, وہ جب گرے تو اس اینگل سے گرے کہ ہی ڈائیڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس سے دفنا دو, کیونکہ کل قیامت کے دن یہ جب اٹھے گا کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, کہ من مات علی شیء بعث علیہ, جو جس چیز پہ مرتا ہے وہ اس پہ اٹھایا جاتا ہے. سو اے ڈے وچ اسٹارٹس ود ذکر اینڈ اسپریچول ڈے, وہ اس میں سارے دن کی اسپریچولیٹی ہوگی, برکت ہوگی, انرجی ہوگی. لیکن جو یاد رکھیں دن شروع ہی لیزینس سے ہوتا ہے, دیٹ ڈے از فل آف لیزینس اینڈ لیک آف برکہ. اور ایک اور سٹوری شیئر کرتا ہوں آپ سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جو عبادت کر کے گھر چلے گئے. کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے, تو جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا, عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ کیا سورج نکل آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے جو اپنے اذکار کرے تھے ان کو کنٹینیو کرتے رہے. اور جب دوبارہ پوچھا کہ سورج نکل آیا تو انہوں نے دیکھا جی اب نکل آیا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اقالنا هذا اليوم ولم يعذبنا فيه, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پارڈن کر دیا, آج کے دن ہمیں معاف کر دیا, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پنش نہیں کیا اس دن میں. یہ عبداللہ بن مسعود کب کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی سورج طلوع ہوا, یعنی اشراق کا ٹائم, ابھی تو دن کا سٹارٹ ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ آج کے دن اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہمیں عذاب نہیں دیا. which means is یہ سلف کا فکر تھی کہ جس طرح کہ انسان مارننگ گزارتا ہے وہ دن اسی طرح گزرے گا, اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. So it's start of the day, subhanallah. So win your mornings by making آخرہ your main concern. یہ بھی تک ہم نے بات کی ہے. Now let's talk about how to make آخرہ your main concern. It's not just about reading a few things and sentences. No. It's a complete schedule and a routine جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایکشن پلان کیا ہے؟ So you should start before Fajr time enters. You should start your day before the azan of Fajr. جب فجر کا ٹائم داخل, اور یہ میں بتا رہا ہوں بگنرز لیول. جو بندہ ٹرو اور جینوئن ہے اپنے لائف کو جیتنے میں یا آخرت کو اچیو کرنے میں اور آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے, وہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس پہلے فجر سے کی اذان سے پہلے اٹھ جائے. یہ بگنرز لیول ہے. شاید ہم ویٹرن لیول کی بات کر لیں گے, ٹائم ملا تو ہمیں بائی دا اینڈ آف دس لیکچر.
اور وہ کیا کرے, فجر کی اذان یا فجر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے 30 منٹس پہلے اٹھ جائے اور کیا کہے, الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہیلتھ مجھے عطا کر دی اور میری روح کو میرے سول میں واپس میری باڈی میں لٹا دیا, اور مجھے یہ توفیق دی, مجھے الاؤ کیا کہ میں تیرا ذکر کیا کروں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دا دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی اٹھتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے, بیکاز واللہ العظیم میرے بھائیوں اور بہنوں, there are people who wake up, their eyesight is no more, their hearing, they've lost it, their legs, some people are paralyzed, they wake up in the state of paralysis. اور کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہ زلزلے سے کہ چھت ان کے اوپر گرتی آ کے. اور ریسنٹلی جو زلزلہ آئے ہیں اس میں افغانستان میں بھی زلزلہ آیا اور کتنے لوگ ہیں جو ملبے کے نیچے دب کے مر گئے, سبحان اللہ. اور کچھ لوگ تو زلزلے سے یعنی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم آج رات چلے جائیں گے. اور جو فلیش فلڈز آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں, لوگ رات سو رہے تھے اور انہیں گھر میں پانی انٹر ہو گیا اور پوری کی پوری فیملیز کو بہا کے لے گیا. سو تھینک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دا بلیسنگز. وائی؟ بیکاز وی وانٹ بلیسنگز ٹو بی پرزروڈ. ہم چاہتے ہیں بلیسنگز رہیں. اینڈ تھینکنگ اللہ پرزرو بلیسنگز. اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں پرزرو ہوتی ہیں. Successful people, smart Muslims, they know that the biggest guarantor of blessings is gratitude. جو چیز نعمتوں کو دوام بخشتی ہے اور longevity بخشتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, وہ اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. when you wake up ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وضو کرتے ہیں نا. اینڈ وضو سبحان اللہ ایک اتنی امیزنگ عبادت ہے کہ ہم نا بس ایسے ہی کر لیتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی امیزنگ عبادت ہے. اور ایک بہت ہی پیاری اور امیزنگ اور میٹھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ حدیث قدسی ہے بھی, کہ ان اللہ تعالی یقول, رب العالمین خود فرماتے ہیں کس سے؟ من وراء حجاب, جو حجاب کے پیچھے ہیں مخلوق. کون؟ ملائکہ. کہتے ہیں یا ملائکتی, اے میرے ملائکہ, انظروا الی عبدی ھذا, اس بندے کو جو میرا بندہ ہے نا جو رات کو اٹھا ہے میرے لیے, اس کو دیکھو ذرا. ترک فراشہ و بطاعہ, یہ اپنے بیڈ کو اس نے چھوڑا اور اس نے اپنے کمفرٹ کو چھوڑا. کیوں؟ قام الی الصلاۃ رغبۃ فیما عندی, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ڈیزائرنگ واٹ آئی ہیو, جو میرے پاس جنت ہے اس کو چاہتے ہوئے. وشفقۃ فیما عندی, اور جو میرے پاس ہے جہنم اس سے ڈرتے ہوئے. ما سألنی عبدی ھذا, جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا فہو لہو, وہ اس کو عطا کر دیا گیا, وہ اس کو دے دیا گیا. بیوٹیفل حدیث. سبحان اللہ. انسان کو یہ حدیث یاد ہو نا تو انسان کو صبح اٹھتے ہوئے موٹیویشن ہوتی ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی قیام کروں, اور میرا رب میرے بارے میں ملائکہ پہ فخر کر رہا ہے اور پرسنلائزڈ اٹینشن دے رہا ہے مجھے. اور پھر جب انسان اٹھ کے اپنے آنکھوں پہ اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتا ہے اور اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو وضو کرتا جا کے. اور یاد رکھیے وضو صرف اس لیے نہ کیا جائے کہ میرا نماز پڑھنی ہے میں نے, بلکہ وضو اس لیے بھی کیا جائے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوئے تو وہ دھل جائیں گے. سو واٹ از مائی اینڈ یور ریلیشن شپ ود وضو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے ہوتی ہے یا کچھ بھی تو ہم پتہ ہم سوچتے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے, کہیں وضو میں واش روم تو نہیں گیا تھا یا ایکس وائی زی. ہاں یہ مت سوچا کریں, یہ سوچا کریں کہ لاسٹ وضو سے اب تک میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, میری آنکھوں سے, میری زبان سے, میرے کانوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا, میرے ہاتھوں سے اگر تو ہوا تھا تو چاہے وضو ہے یا نہیں کر لیا کریں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے چہرے سے گناہ بہہ جاتے ہیں, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس کے جو نیلز ہیں نا اس کے بیچ میں سے گناہ نکل کے بہہ جاتے ہیں. تو وضو صرف اس لیے نہ کریں کہ نماز پڑھنی ہے. وضو اللہ کے نبی تو ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے, اور تو فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, آپ ایک وضو کے ساتھ بھی 2-4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں, بٹ وضو انسان اس لیے کرے کہ میرے گناہ دھل جائیں اور زیادہ ٹائم میری زندگی میں نہ گزرے کہ جب میرے پاس گناہ کا برڈن ہے. اور جب انسان وضو کرتا ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں, سو جسٹ امیجن, اور پھر اس کے بعد جب انسان دعا پڑھتا ہے غفرانک, یعنی واش روم سے نکلنے کی دعا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور یہ دعائیں پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. امیجن
یعنی یو بیکم دا پرسن جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور یہ اور کب ہوتا ہے؟ رمضان میں ہوتا ہے صرف.